کہا جائے کہ دجال تو موجود ہے تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے اور دلیل یہی پیش کریں گے کہ دیکھو دجال سے پہلے دھوکے کے سال ہوں گے، ابھی تو دھوکے کے سال چل رہے ہیں، ان کے بعد دجال نے آنا ہے، تو دجال ابھی کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی تو دھوکے کے سال چل رہے ہیں، دجال تو ان دھوکے کے سالوں کے بعد آئے گا، اس لیے ابھی دجال کچھ نہیں ہے، ابھی دجال آگے آئے گا، دجال کی موجودگی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ اب جیسے ہی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ چونک جائیں گے اور باطل قوتوں کا لبادہ بھی چاک ہو جائے گا۔ سکرین پر اس وقت وہ روایت آپ کو نظر آ رہی ہے، اصل الفاظ اور حقیقت کیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس میں کچھ شک نہیں، جو امام ہوں گے دجال کے وہ سال ہوں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس میں کچھ شک نہیں، دھوکے کے سال دجال کے امام ہوں گے، ان میں جھوٹا سچا اور سچا جھوٹا، خائن امین اور امانت کا حق ادا کرنے والا خائن، بولیں گے اس میں ربیدہ۔ پوچھا گیا اور کیا ہے ربیدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بات کو بدلنے والے، بات کو اس کے مقام سے ہٹانے والے، بات کو سیاق و سباق سے ہٹانے والے، بات میں جھوٹ کی ملاوٹ کرنے والے، سچ کو بدلنے والے، ایسے لوگ ہوں گے، بولیں گے، دخل اندازی کریں گے، بات کریں گے ان امور پر جن کا تعلق عوامت الناس سمیت تمام مخلوقات سے ہوگا، یعنی وہ کام جو اگر صحیح انجام دیے جائیں گے تو اس سے فائدہ عام عوام سمیت تمام مخلوقات کو ہوگا، ورنہ ان کو صحیح انجام نہ دیے جانے سے، ان میں لاپرواہی یا کوتاہی کرنے سے عوامت الناس سمیت زمین کی تمام مخلوقات کو نقصانات کا، خرابیوں، تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے امور پر وہ بات کریں گے، ایسے امور پر وہ اپنی رائے دیں گے، ایسے امور پر وہ کہیں گے کہ ان کو کس طرح انجام دینا ہے۔ ایسے امور پر جب وہ بات کریں گے تو وہ بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بات میں تبدیلیاں کر کے پیش کریں گے، بات کو بدل کر پیش کریں گے، ساتھ میں جھوٹ کی ملاوٹ کر کے پیش کریں گے۔ انہیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے اس فعل سے، اس عمل سے مخلوقات کو یا باقی انسانوں کو کس قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس طرح ناظرین، سکرین پر آپ کو اگلی روایت نظر آ رہی ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہوں گے دجال کے امام وہ سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، یعنی دھوکے کے سال دجال کے امام ہوں گے، ان میں بارشیں ہوں گی کثرت سے اور نباتات کم ہوں گی، جھوٹا ان میں سچا اور سچا ان میں جھوٹا، امانت کا حق ادا کرنے والا خائن اور امانت میں خیانت کرنے والا امین، اور بولیں گے اس میں ربیدہ۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ربیدہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ربیدہ وہ ہوگا جس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، غیر سنجیدہ، بے پرواہ، غیر ذمہ دار، جو بغیر سوچے سمجھے بات کرے گا، خواہ اس کی وجہ سے کتنی ہی تباہی کیوں نہ آ جائے، اسے اس کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے اس کا کسی قسم کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں اپنی ذمہ داری کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہوگا، جو بالکل لاپرواہ، غیر ذمہ دار ہوں گے۔ پھر ناظرین اگلی روایت دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آئیں گے انسانوں پر، آئیں گے لوگوں پر ایسے سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، یعنی دھوکے کے سال آئیں گے۔ سچ بولنے والا ان میں ہوگا کاذب، یعنی کہ اس کو جھوٹ بولنے والا تصور کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور جو جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کو صادق، سچا تسلیم کیا جائے گا، سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہے اسے خائن، اور جو خائن ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، اس کو امین سمجھا جائے گا، وہ امین کہلائے گا، وہ ان میں امین ہوگا۔ اور امور کو کیسے انجام دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ بتائیں گے ان سالوں میں ربیدہ۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور کیا ہے ربیدہ، یعنی ربیدہ کون ہے، کیا ہے ربیدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بے وقت، لالچی، کمینہ، بے بنیاد، احمق، کم ترین، فضول، بیکار، مضحکہ خیز، نیچ، ذلیل ترین، برا، سستا وغیرہ شخص ہوگا جو یہ بتائے گا امر العامہ میں کہ یہ امور کیسے انجام دینے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ ایسے لوگ امر العامہ میں مداخلت کریں گے، ان کے بارے میں رہنمائی کریں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے یہ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ان امور کو انجام دینا ہے۔ ناظرین، آپ نے خود روایت کو دیکھ پڑھ اور سن لیا، اس میں بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ امام ہوں گے دجال کے وہ سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، لیکن آج تک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا رہا کہ دجال سے پہلے دھوکے کے سال ہوں گے، یعنی دجال سے پہلے دھوکے کے سال آئیں گے، ان دھوکے کے سالوں کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر اس جھوٹ کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ کوئی بھی حق کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا، کوئی بھی اس پہلو کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ ناظرین، اس کا احساس جیسے ہی ابھی ہم آگے بڑھیں گے تب آپ کو ہوگا۔ ناظرین، پہلے کے لیے عربی میں لفظ قبل کا استعمال ہوتا ہے، نہ کہ امام، جیسا کہ آپ قرآن کے متعدد مقامات پر دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ آیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ لفظ آیا ہے اور آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس طرح ناظرین، آپ جیسے ایسے قرآن میں دیکھتے جائیں تو قرآن میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور تمام مقامات پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پہلے کے لیے کس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ پہلے کو عربی میں قبل کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین لفظ امام کی طرف۔ امام کیا ہوتا ہے، امام کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم لفظ امام کی وضاحت کریں، ہم بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ سے اس کا جواب حاصل کر لیتے ہیں، جیسا کہ سکرین پر روایت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، جو امام ہوتا ہے وہ جنہ ہوتا ہے، یعنی امام ڈھال ہے، لڑا جاتا ہے اس کے پیچھے سے اور بچا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ ناظرین، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے انما الامام الجنہ، یا انما الامام الجنہ۔ جنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مادہ جن ہے، جس کے معنی کسی شے میں یا کسی شے کی آڑ میں چھپے ہوئے، پوشیدہ یا نظر نہ آنے کے ہیں۔ جنہ کہا جاتا ہے ایسی شے کو جس کی وجہ سے یا جس کی آڑ لے کر دوسروں کی نظروں سے چھپ کر محفوظ ہو جانا، اوجھل ہو جانا، نظر نہ آنا وغیرہ۔ دوران جنگ دشمن کے وار اور اس کی نظر سے بچنے کے لیے، خود کو اس کے وار سے محفوظ کرنے کے لیے اور آڑ لے کر دشمن پر وار کرنے کے لیے جو شے استعمال کی جاتی ہے اسے جنہ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے جنہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ صرف اس کے پیچھے چھپا جاتا ہے، دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی آڑ لے کر دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، دشمن پر وار کیا جاتا ہے، دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، امام آگے موجود ہوتا ہے، جو اس کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام ان کے لیے ڈال ہوتا ہے، امام انہیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے، امامت کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا وہ دجال کے امام ہوں گے، یعنی دجال موجود ہوگا لیکن دجال ان سالوں کی آڑ لیے ہوئے ہوگا۔
دجال موجود ہوگا لیکن ان دھوکے کے سالوں کی وجہ سے کوئی بھی دجال کو پہچان نہیں پائے گا۔ دجال موجود ہوگا لیکن ان دھوکے کے سالوں کی وجہ سے دجال لوگوں کی نظروں سے چھپا رہے گا، ان کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا، ان کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ ان دھوکے کے سالوں کی آڑ میں وہ اپنا وار کرے گا، لوگ اسے اپنا رب بنا لیں گے، لیکن انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہوگا کہ وہ دجال کو رب بنا چکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ زبان سے اللہ کے رب ہونے کے دعوے دار